اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان پڑوس کے گاؤں میں ایک امیر آدمی سے ملنے کے بعد جنگل کے راستے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ امیر آدمی بڑا سخی تھا۔ وہ فقیروں اور نیک لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو اشرفیوں اور قیمتی تحفے تحائف سے نوازتا تھا۔ اس امیر آدمی نے غریب کسان کو بھی ڈھیر ساری سونے کی اشرفیاں دیں۔ اتنے سارے سونے کے سکے پا کر وہ غریب کسان بہت خوش ہوا۔ خوشی کے مارے وہ گنگناتے ہوئے جلدی جلدی چل رہا تھا تاکہ جنگل کا خطرناک راستہ جلد از جلد پار کر سکے۔ اپنی دھن میں مگن اس کسان کو اچانک اس وقت شاید جھٹکا لگا جب اس نے اپنے سامنے ایک ریچھ کو دیکھا۔ اب وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اسے کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی کہ اب وہ کرے تو کیا کرے۔ آخر کار وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ جب ریچھ نے اس کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے کسان بری طرح تھک گیا۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ تھکن کے مارے وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران میں ریچھ بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو اسے ریچھ سے لڑنا پڑے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریچھ کسان کے اوپر کود گیا۔ کسان بھی اس سے دو با دو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے کسان کے ہاتھ میں اچانک ریچھ کی دم آ گئی۔ کسان نے پوری طاقت سے دم کو پکڑ کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ کسان اور ریچھ دونوں گھومتے رہے۔ ایسے میں کسان کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں سے سونے کی اشرفیاں نکل نکل کر چاروں طرف گرنے لگیں۔ کسان کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے اس کو سونے کے سکوں کے اس طرح گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اسے مصیبت سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اگر اس نے ریچھ کی دم چھوڑ دی تو وہ اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ کسان اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ ریچھ کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گھماتے رہنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ کچھ دیر تک وہ ایسا ہی کرتا رہا کہ ادھر سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے سونے کے سکوں اور گول گھومتے کسان اور ریچھ کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسان سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں اور چاروں طرف سونے کے سکے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ کسان نے لکڑہارے کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اسی طرح گول گول گھومتے ہوئے کہا، اے لکڑہارے، یہ جو ہر طرف تم سونے کے سکے بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ ریچھ کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھمانے سے نکلے ہیں۔ لکڑہارے کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے بھی ریچھ کی دم پکڑا دیجیے، میں بھی اسے گول گول گھما کر کچھ سونے کے سکے حاصل کر سکوں۔ کسان کچھ دیر تو یوں ہی دکھاوے کے لیے ٹالتا رہا، پھر اس نے لکڑہارے کو ریچھ کی دم پکڑا دی اور سونے کے سکوں کو جلدی جلدی جمع کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ لالچی لکڑہارا سونے کے سکوں کے لیے
اسی طرح پریشانی کے عالم میں ریچھ کی دم پکڑ کر گول گول گھماتا رہا۔ اسے سکے نہ ملنے تھے نہ ملے، لیکن ہاں جب وہ بری طرح تھک گیا تو اس کو لالچ کی سزا مل گئی، یعنی بھالو نے اسے مار کر کھا لیا۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی کہانی۔ امید ہے آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔